بندے کا زوال اس وقت شروع ہوتا ہے کہ جب وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میری وجہ سے دوسروں کو رزق مل رہا ہے۔ گھر میں کوئی اچھا کام ہونے جا رہا ہو تو پہلے کام کر لیں، بعد میں کسی کو خبر دیں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اگر آپ آج سے ہی اپنے حالات بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آج سے ہی شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ آج کل پیٹ کی خاطر ان لوگوں سے بھی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں جنہوں نے ایک ہی پیٹ سے جنم لیا ہوتا ہے۔ آپ کی خوشیوں میں منافق لوگ سب سے آگے اور مصیبت میں سب سے پیچھے ہوں گے۔ کسی کو برباد کرنے کی سوچ ہی آپ کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ لوگوں کو اچھا جاننا چھوڑ دو، کیونکہ لوگ وہ نہیں ہوتے اندر سے جو باہر سے نظر آتے ہیں۔ کمال ہوتا ہے وہ انسان جو خود ٹوٹ کر بھی دوسروں کو جوڑنے کا کام کرتا ہو۔ نزدیکی رشتہ داروں کی عداوت بچھوؤں کے ڈسنے سے زیادہ درد پہنچاتی ہے۔ برداشت کرنے کی صلاحیت اللہ پاک کسی کسی کو دیتا ہے۔ دل سے اترے ہوئے لوگ اگر سامنے بھی رہیں تو نظر نہیں آتے۔ مشکلات جب بڑھنے لگے تو سجدے طویل کر دو۔ موجودہ دور کے اندر رشتوں سے محبت کا اظہار جنازوں کے اندر کیا جاتا ہے۔ خوبصورت لفظوں کی نہیں، خوبصورت کام کی اطاعت کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب تھوڑا سا مسکرانے لگتے ہیں، آج سے پھر سر اٹھانے لگتے ہیں۔ سالوں پرانے رشتے بھی جڑ جاتے ہیں، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انہیں کوئی کام پڑ جاتے۔ کسی بندے کے پیچھے نہ بھاگیں، آپ کی عزت نفس، آپ کا وقار بہت قیمتی ہے، اس کو کسی کے لیے بھی داؤ پر مت لگائیں۔ کسی کو حقیر جاننے سے پہلے یہ یاد رکھو کہ سب ایک ہی رب کی تخلیق کار ہے، وہ دے بھی سکتا ہے اور لے بھی سکتا ہے۔ کسی کی دعا سے نکل جانا بھی بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ کسی کو آنسو دینے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ اس کے آنسو آپ کو سکون سے جینے دیں گے یا نہیں۔ اچھا انسان کسی کا دیا ہوا دکھ تو بھلا دیتا ہے، مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہیں بھلاتا۔ یہاں لوگ اپنی غلطی نہیں مانتے، کسی کو اپنا کیسا مانیں گے۔ لمبی زبان بندے کی زندگی کو چھوٹا کر دیتی ہے۔ ہر چیز کا صدقہ ہے، ظرف کا صدقہ یہ ہے کہ حاسدوں، جاہلوں اور کم ظرفوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ لوگ ناجائز رشتہ رکھنے کے لیے تو اللہ سے نہیں ڈرتے، لیکن اس ناجائز رشتے کو جائز بنانے کا سوچتے ہی خاندان، ماں باپ اور عزت کا ڈر لگ جاتا ہے۔ جو صرف اپنے آپ کو خوش رکھتا ہے اس کی زندگی بیکار ہے۔ روبرو ہوتے ہی چین ملتا ہے، کچھ چہرے شفاف سے ہوتے ہیں۔ مشورہ ہمیشہ ایسے لوگوں سے کرو جو اللہ سے ڈرتے ہوں۔ ایک عورت کی دینی تربیت خاندان بھر کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ ایک دوسرے کی غلطیاں نکالنے کی بجائے ایک دوسرے کو سمجھنا سیکھو۔ بیٹیاں جہیز سے نہیں بلکہ نصیب سے بسا کرتی ہیں، اللہ کریم ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے۔ جب دولت قریب آتی ہے تو دروازے پر سائل اور خواب میں دولت دکھائی دینے لگتی ہے۔ کچھ باتیں کان لگانے سے سنائی نہیں دیتی، دل لگا کر سننا پڑتا ہے۔ غم کی کیفیت میں مضبوط ہو جاؤ۔ مضبوط ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی اچھے کام میں مصروف ہو جاؤ۔ نفس پر قابو پا لینے سے عافیت و سلامتی نصیب ہوتی ہے۔ کسی کو معاف کرنا اپنے دل کو صاف کرنا ہے۔ دو طرح کی محبت بندے کو غمگین نہیں کرتی، ایک اللہ پاک سے
اور دوسری اللہ پاک کے لیے کسی اور سے کی گئی۔ بے زبانوں سے بھی ہمدردی کرنا نہ بھولو، یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ تم نیک کاموں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ وہ تمام لوگ جو مطمئن ہوتے ہیں ان کے دل میں اللہ ہوتا ہے۔ اگر خوشی چاہتے ہو تو وقت پر عبادت کرو۔ تعریف کرنے کے مقام پر بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں، اور جہاں تنقید کرنی ہو وہاں گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ ہم سمندر کی طرح ظرف وسیع رکھتے ہیں، دل میں طوفان بھی ہو چہرے پہ سکون رکھتے ہیں۔ زندگی میں روشنیاں بکھیریں تاکہ قبر روشن رہے۔ اچھی بات کو غور سے سنو، خواہ کہنے والا کوئی بھی ہو۔ توبہ نام ہی اپنی غلطی تسلیم کرنے کا ہے۔ جو اپنی غلطی تسلیم کر لے وہ عظیم ہے اور اللہ کے آگے جھک جائے۔ اگر آپ ٹھیک اور وقت پر کچھ نہیں سیکھتے تو زندگی وہی سب کچھ آپ کو غلط وقت پر سکھاتی ہے۔ تعلق جب حق والوں سے ہو تو بندہ باطل سے ڈر جائے، ممکن نہیں۔ دوست چہرہ دیکھ کر نہیں بلکہ اخلاق اور چاہت دیکھ کر بناؤ، کیونکہ اگر سفید رنگ کے اندر وفا ہوتی تو نمک بھی زخموں کی دوا ہوتی۔ نیند اور جہالت جتنی گہری ہو جائے گی، جگانے والے پر اتنا ہی غصہ آئے گا۔